علی محمد خان کا ٹویٹ عمران ریاض کی جو رہائی ہے وہ بظاہر جو جھوٹی خوشی منا رہے ہیں وہ خوشی نہیں ہے. جو عمران ریاض تھا وہ زندہ عمران ریاض سے زیادہ مردہ عمران ریاض پی ٹی آئی کو سوٹ کرتا تھا اس ٹائم, جو ان کا خواب پورا نہیں ہوا. کہ ہم لوگوں کو دو چیزیں ثابت کرنی ہے عقلی دلیل کے ساتھ اور کچھ ثبوتوں کے ساتھ کہ عمران ریاض ڈیل کر کے واپس آیا ہے. یہ جو علی محمد خان کا لفظ سب تھا نا, یہ جھوٹیوں کو اچھا نہیں لگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, سب سے بڑی خبر اور ایک دم پاکستان کی سیاست کا جو رخ ہے وہ چینج ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. کئی لوگ تو خوشیاں منا رہے ہیں, کئی لوگوں میں تشویش پائی جاتی ہے کہ عمران ریاض کی رہائی, پی ٹی آئی کی صنم جاوید سمیت کافی جو خواتین ہیں ان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے. یہ تو خبروں میں پورے پاکستان کا ایک سیاسی ماحول کو تبدیل کر کے رکھ دیا. جو تو پی ٹی آئی کے مخالف لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ایک فتنہ ہے, عمران خان کی جماعت ملک دشمن جماعت ہے, اس کو بین ہونا چاہیے, اس فتنے کو ختم ہونا چاہیے, تو ان میں تو کافی تشویش پائی جاتی ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, کیا عمران خان نے کچھ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ ڈیل کر دی. اور جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں وہ ظاہر خوشی منا رہے ہیں کہ جی ٹھنڈے ہوا کے جھونکے آنا شروع ہو گئے, عمران خان واپس آ رہا ہے, عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بنے گا. ناظرین اس کے اوپر بات کرنی ہے اور خاص کر عمران ریاض خان کے اوپر. میں آپ لوگوں کے سامنے آج یہ ثابت ہونا ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی, کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ میں ان کو چھوٹ نہیں دی, بس ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا, یا بس یہ ایسی خبریں پھیلا رہے ہیں. لیکن میں نے جو اصل بات کرنی ہے وہ کرنی ہے عمران ریاض کی رہائی کے اوپر. عمران ریاض کی رہائی کے اوپر بڑی بڑی خبریں ہو رہی ہیں. سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی, کچھ تو کہہ رہے ہیں کہ عمران ریاض خان ڈیل کے ذریعے باہر آیا. اب عمران ریاض وہ اپنے یوٹیوب چینل پہ ایسے باتیں نہیں کرے گا, ایسے ویلاگ نہیں بنائے گا جو پہلے بناتا تھا. لیکن جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھو جی یہ ڈٹ کے کھڑا تھا, بہادر ہے, دلیر ہے, آخر اس کو چھوڑ دیا گیا, یہ برا دوبارہ یعنی کہ اسی جوش اور جذبے کے ساتھ یہ ویلاگ بنائے گا. تو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کی طرف سے یہ خبریں آ رہی ہیں. میں نے آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں کو دو چیزیں ثابت کرنی ہے عقلی دلیل کے ساتھ اور کچھ ثبوتوں کے ساتھ کہ عمران ریاض ڈیل کر کے واپس آیا ہے, یہ ثابت کرنا ہے. اور دوسرے نمبر پہ جو قومی یوتھ ہے وہ عمران ریاض کی رہائی کے اوپر بظاہر تو خوشی منا رہی ہے, لیکن اندر سے ان کو بہت زیادہ تکلیف ہے. ان کے بہت بڑا جو پلان تھا, ان کی جو سازش تھی وہ ناکام ہو گئی, کیونکہ زندہ عمران ریاض اتنا پی ٹی آئی کے لیے سود مند یا اتنا فائدہ مند نہیں تھا جتنا مردہ خدا نخواستہ عمران ریاض پی ٹی آئی کو سوٹ کرتا تھا اس موجودہ جو حالات ہیں اس میں. تو ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران ریاض کی جو رہائی ہے وہ ڈیل کا نتیجہ ہے. سب سے پہلے تو ہم کو یہ دیکھنا ہے, پھر میں آپ لوگوں کے سامنے ثبوت رکھوں گا علی محمد خان نے کیا ٹویٹ کر دیا کہ پی ٹی آئی کے اپنے ہی سپورٹر جو علی محمد خان کو بہادر, دلیر, ڈٹا ہوا اس کے اوپر بھی چڑھ گئے کیونکہ اس نے سچی بول دیا, وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے. تو ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ عمران ریاض کی رہائی کو یوتھی جو بظاہر اس کو بہادر, دلیر, نڈر, ڈٹا ہوا ثابت کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو یہ یقین یاد کرا دوں کہ عمران ریاض کی گرفتاری جو آج سے 4-5 مہینے پہلے ہوئی تھی وہ سیالکوٹ ایئرپورٹ سے بھاگ رہے تھے, اور جو حق اور سچ اور اس کے ساتھ جو ڈٹا رہتا ہے 9 مئی کے واقعے کے فوراً بعد عمران ریاض ملک چھوڑ کے بھاگ رہے تھے. تو جو بھاگنے والے ہوتے ہیں وہ سچے نہیں ہوتے, کیونکہ عمران ریاض مسلمان ہے. ہر مسلمان کا یقین ہے کہ بھائی موت ایک دن دینی ہے, اور اگر آپ کو موت کے اوپر یقین ہے اور آپ کو یہ یقین ہے کہ میں حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہوں, تو پھر موت اس کی شہادت ہوتی ہے کہ چلو یار میں شہادت کی موت مروں. اور اس کی دوسری اگزامپل کیا ہے کہ عمران خان جیل میں ہے. عمران خان کے لیے تو یوتھ یہ جشن مناتے ہیں کہ عمران خان ملک سے باہر نہیں جاتا, عمران خان ڈٹا ہوا ہے, عمران خان کو آپ توڑ نہیں سکتے, تو عمران خان ملک سے باہر نہیں جائے گا, اپنی جان دے دے گا. لیکن عمران ریاض ملک چھوڑ کے بھاگ رہے تھے. میری نظر میں بھاگنے والا آدمی بہادر, دلیر اور سچا نہیں ہوتا ہے.
ہاں وہ کسی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے کہ وہ صرف مقام پہ جا کے، کیونکہ اس کا مقصد وہ ایجنڈا ہوتا ہے، مقصد سچ نہیں ہوتا ہے۔ اگر میں سچ بول رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک نیک کام کر رہا ہوں، تو نیک کام کرنے کے لیے کوئی میرے پاس ٹارگٹ نہیں ہوتا ہے کہ میں نے اپنی جان بچا کے، جھوٹ بول کے، چھپ چھپا کے میں نے وہ ٹارگٹ پورا کروں گا تب مجھے نیکی ملے گی۔ نیکی تو میں نے ایک ہی بول دی، میرے اوپر موت ہو گئی، مجھے تو اجر ملے گا۔ ہاں جو آدمی کسی یعنی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنا ٹارگٹ اچیو کریں، اور وہ ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے وہ چھپتے بھی ہیں، بھاگتے بھی ہیں، صحیح مقام کی طرف بھی جاتے ہیں، جس طرح صابر شاکر ہو گیا، محیط پیرزادہ ہو گیا، ابرار وغیرہ ہو گیا، وقار ملک ہو گیا، جو بیرون ملک بیٹھ کے حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ کلیئر کر دوں کہ عمران ریاض بھاگ رہے تھے۔ اب عمران ریاض کو جب گرفتار کیا گیا تو متضاد خبریں آتی رہیں، کوئی نے کسی نے پکی خبر نہیں دی۔ کوئی کہتے ہیں کہ عمران ریاض نے اپنے آپ کو یعنی کہ چھپایا ہوا ہے، کوئی کہتے ہیں ایجنسیوں کے پاس ہے، کوئی کہتے ہیں کہ اس کو مار دیا گیا ہے، کوئی کہتے تھے کہ افغانستان میں چلا گیا ہے۔ لیکن جو یوتھیے بظاہر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ڈٹ کے واپس آیا، عمران ریاض خان، تو ان کے لیے یہ یاد دہانی کرانا بہت ضروری ہے کہ ان 5 مہینوں میں جن لوگوں نے بھی عمران ریاض کو گرفتار کیا جا اغوا کیا تھا، ان لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ عمران ریاض کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، اور نہ کسی نے آواز اٹھائی، بلکہ عمران خان گرفتار ہو گیا، بڑے بڑے پی ٹی آئی کے لوگ گرفتار ہو گئے، یعنی کہ جیلیں بھر گئیں، لیکن کوئی آدمی روڈ پہ نہیں آیا۔ اگر وہ چاہتے تو عمران خان کو سائیڈ میں کر سکتے تھے، عمران ریاض کو، لیکن ان لوگوں نے نہیں کیا، کیونکہ ان کا مقصد عمران ریاض کو سائیڈ میں کرنا نہیں تھا۔ ان کا مقصد تھا کہ آپ جو فتنہ اور فساد پھیلا رہے ہیں اس سے آپ باز آ جائیں۔ اب اس فتنے سے عمران ریاض باز آ چکا ہے۔ اب عمران ریاض یوٹیوب میں علی محمد کا ٹویٹ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ ڈیل کے ذریعے واپس آیا ہے۔ تو عمران ریاض اب کل ہی آج کی خبریں ہیں، رات کو واپس آیا، کس طرح خواب آیا، تو اب سے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے؟ نہ اس نے ابھی وہ میڈیا کے سامنے آیا، نہ اس نے کوئی بیان دیا، نہ اس نے کوئی ویلاگ کیا، نہ وہ کسی سے مل رہا ہے۔ جو 1-2 آدمیوں سے ملا ہے تو کئی کہتے ہیں کہ جی وہ ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب ہے، کوئی کہتے ہیں کہ یار اس کو بولنے میں تکلیف ہو رہی ہے، کوئی کہتے ہیں اس کا ویٹ بہت زیادہ لوز ہو گیا ہے۔ تو جب یہ واپس آ گیا، ابھی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈٹا ہوا ہے؟ نہیں کہہ سکتے ڈٹا ہوا ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈیل کے ذریعے واپس آیا۔ کیوں؟ کہ وہ اگر 5 مہینے تھے تو اب اس کو چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ کیوں چھوڑ لیا گیا؟ پھر جو علی محمد خان نے ٹویٹ کیا ہے، اس ٹویٹ بہت زبردست تھا، جس ٹویٹ نے قومی یوتھ کو زیادہ تکلیف میں ڈال دیا۔ ناظرین، جو علی محمد خان نے ٹویٹ کیا، اس ٹویٹ نے یوتھیوں کو بہت زیادہ تکلیف دی، کیونکہ ٹویٹ جو سچا تھا، بہت معنی خیز تھا۔ کیونکہ کچھ دن پہلے عمران خان سے ایک لیٹر بھی منسوب کیا گیا کہ عمران خان نے معافی مانگ لی۔ اچھا، اب عمران ریاض بھی باہر آ گیا، اور پی ٹی آئی کی دوسرے بھی جتنی خواتین ہیں وہ بھی باہر آ رہی ہیں۔ تو علی محمد خان نے ایک ٹویٹ کیا، اور علی محمد خان کا میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ بھی اب جیل سے باہر آئے۔ اس کے لیے بھی یوتھی بڑی بڑی آوازیں لگاتے تھے کہ ڈٹ کے کھڑا ہے خان کے ساتھ، سب کچھ کھڑا ہے، لیکن جب سے وہ باہر آیا ہے تو اس میڈیا کے سامنے نہیں آیا، نہ اس نے کوئی پریس کانفرنس کی عمران خان کے حق میں، نہ کوئی اس ٹائم اگر عمران خان کے حق میں کھل کے کوئی بول رہا ہے تو وہ صرف وکلا ہیں، وکیل ہیں، جنہوں نے وکالت کے آڑ میں عمران خان کے اوپر کھل کے بول رہے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر کچھ تنقید ہوئی یا کچھ بات ہوئی تو ہم تو کہیں گے کہ بھئی ہم تو وکیل ہیں، ہم کوئی پی ٹی آئی کی سپورٹر تھوڑے ہی ہیں۔ جس طرح عمران ریاض عوام کو بیوقوف بناتا رہا کہ بھئی میں تو صحافی ہوں، میں کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹر تھوڑے ہی ہوں، لیکن جو ان کے بارے میں یوتھی کہتے تھے کہ یہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، علی محمد خان وغیرہ جتنے پی ٹی آئی کے ہیں، وہ اس ٹائم عمران خان کے لیے کھل کے نہیں بول رہے ہیں، ان کے منہ کے اوپر تالا لگ چکا ہے کہ آپ نے نہیں بولنا ہے۔ تو علی محمد خان نے ایک ٹویٹ کر دیا، اور اس کا ٹویٹ بہت ہی میں نے خیز تھا۔ اس نے ٹویٹ کیا کیا کہ بڑے دنوں بعد کچھ اچھی خبریں آئیں، آج ضروری ہے ملک کی خاطر اب غور کرنا، ملک کی خاطر اب سب کو، یعنی سب لوگوں کو، سب ایک قدم پیچھے ہٹیں، آئین اور قوم کو اس مشکل سے نکالنے میں سب اپنا اپنا کردار ادا کریں، یقین کریں
کہ بہت ہی تابناک مستقبل اس ملک کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ جو علی محمد خان کا لفظ سب تھا نا، یہ یوتھیوں کو اچھا نہیں لگا، کیونکہ اس سب میں سب عمران خان بھی آ جاتا ہے، عمران ریاض خان بھی آ جاتا ہے، علی محمد خان بھی آ جاتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا اگر نام لیا جاتا تو وہ تو یوتھی پہلی کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو ضد نہیں کرنی چاہیے، اس کو پیچھے ہٹنا چاہیے، لیکن یہ جو سب کا لفظ استعمال کیا علی محمد خان نے، تو اس میں زیادہ تکلیف پی ٹی آئی والوں کو ہو رہی ہے۔ تو اس کے اوپر کئی لوگوں نے کمنٹس کیا، اور اس کے اوپر جو سب سے بہترین کمنٹس ایک پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے اس نے کیا ہے کہ اس نے کیسے اس کو لیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا کیا مطلب بنتا تھا وہ ٹویٹ کرنا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ کیا سب سے مطلب عمران خان صاحب ہیں؟ وہ علی محمد خان کو کہتا ہے کہ بھئی آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ سب، تو کیا سب کا مطلب عمران خان صاحب بنتے ہیں؟ خبریں ہیں کہ آپ کو عمران خان کے متبادل کے طور پر لایا جا رہا ہے اور خوب مشہوری بھی ہو رہی ہے۔ کیا واقعہ آپ خان کے موقف سے پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ تو ناظرین، یہ علی محمد خان کا جو ٹویٹ تھا اور عمران ریاض کی جو رہائی تھی، بظاہر جو پی ٹی آئی کے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں کہ دیکھو عمران ریاض ڈٹ کے کھڑا تھا، پی ٹی آئی کے یوتھیوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ عمران ریاض ڈیل کے تحت باہر آیا ہے۔ جو بھی پی ٹی آئی کا آدمی باہر آ رہا ہے، اگر وہ عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس نہیں کر رہا ہے تو عمران خان کے حق میں بھی نہیں بول رہا ہے، عمران خان کے لیے بھی وہ نہیں بول رہے ہیں۔ اگر انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا نہیں ہے تو ان کے منہ پہ یہ تالا لگا دیا گیا ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کے لیے نہیں بولنا ہے۔ تو علی محمد خان کا ٹویٹ عمران ریاض کی جو رہائی ہے، وہ بظاہر جو یوتھی خوشی منا رہے ہیں، وہ خوشی نہیں ہے۔ جو عمران ریاض تھا، وہ زندہ عمران ریاض سے زیادہ مردہ عمران ریاض پی ٹی آئی کو سوٹ کرتا تھا اس ٹائم، جو ان کا خواب پورا نہیں ہوا، کیونکہ اس ٹائم عمران خان لاشوں کے اوپر بھی سیاست کر رہے ہیں۔ میں لاسٹ ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ پاکستان کی دو سب سے بڑی جماعتیں، بڑی تو ہم ایک کو کہہ سکتے ہیں، پی ٹی آئی کو کہہ سکتے ہیں، نون لیگ تو بڑی نہیں ہے لیکن ایک پرانی جماعت ہے۔ ان پرانی جماعتوں میں جو نون لیگ ہے اس کو خون چاہیے دوبارہ اٹھنے کے لیے نواز شریف کا، جو میں ذکر کر گیا تھا، اور جو پی ٹی آئی ہے اس میں عمران خان کو خون چاہیے دوبارہ سیاست میں واپس آنے کے لیے۔ تو یہ خون کا انتظار کر رہے ہیں، ان کو خون زیادہ اس ٹائم سوٹ کرتا ہے، کسی کی رہائی ان کو سوٹ نہیں کرتی۔ برکم دیکھو ناظرین کیا ہوتا ہے، عمران ریاض کب منظر پہ آتا ہے، وہ کیا موقع پہ کرتا ہے، لیکن کم از کم بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق عمران ریاض 3-4 مہینے میڈیا کے سامنے نہیں آئیں گے، اپنا موقف نہیں دیں گے۔ اس طرح مختلف خبریں میڈیا کے اوپر گردش کرتی رہیں گی، وقت ہی ثابت کرے گا کیا ہوگا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ